لیکن وہ صحافی جب اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے تو 40 روز گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اس کے لیے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو پولیس کی مدعیت میں ہوتی ہے، جبکہ اہل خانہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مدعیت میں ہونی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے، اور آج جس صورتحال ہے اس پر ہم بار بار سوال اٹھا رہے ہیں۔ امید تو ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا، لیکن ماضی ہمارا بھرا ہوا ہے، کئی صحافی، بڑے بڑے سیاستدان، وزرائے اعظم ان کو قتل کیا گیا، کیا ان کو انصاف مل گیا؟ دیکھیں بالکل یہ چیز جو ہے اسپیشلی اگر ہم ارشد شریف صاحب کے کیس میں بھی دیکھیں، اور ریسنٹ کچھ مہینوں کے اندر جو گزشتہ چند مہینوں میں ہمارے ملک میں ہوا ہے، تو اسے دیکھ کر یہ ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ظلم ہوتا ہے اور آپ اس ظلم پر بولتے ہیں تو وہ شاید ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ظالم کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن مظلوم اگر ریاکٹ کر کے کچھ اپنی بھڑاس بھی نکالنے کی کوشش کر دے تو پھر یا تو آپ کو بلوچستان تک دھکیلا جائے گا، پھر سندھ میں بھی مقدمات قائم ہوں گے، اور کتنے صحافیوں پر کیسز بنائے گئے۔ ارشد شریف صاحب کے کیس کی آپ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، جس نے بھی مارا، جیسے بھی مارا، آپ شروع کریں نا وہاں سے جہاں سے وہ تمام عوامل، وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ کیا سب کو نہیں پتا کون مقدمات قائم کروا رہا تھا؟ اور یہ بالکل میں امیر بھائی کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم نے یہ جو پولرائزیشن ہے اور یہ جو ہم نے اپنی ایک بنا لی ہوئی ہے نا کہ اچھا میرے ساتھ موجود رہے گا اس وقت سمیع صاحب نے مجھے سپریم کورٹ کے باہر سے جوائن کیا ہے، ذرا ان کی طرف چلتے ہیں۔ سمیع صاحب سپریم کورٹ کے باہر آپ موجود ہیں، آج سماعت ہوئی، والدہ بھی آئی تھیں، کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، آج ارشد شریف شہید کی والدہ موجود تھیں، ان کی اہلیہ بھی تھی، اور ان کی تعداد بھی تھی، وکلاء بھی تھے، اور گفتگو بھی کی آج ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، اور انہوں نے کہا جج صاحب سے بہت ہی ایک وہاں پر جو مناظر تھے بہت دھیمے انداز میں لیکن ایک بہت ہی جذباتی انداز میں ان کی والدہ جو ہیں ہمیں یہاں پر ایک چٹان کی مانند کھڑی ہوئی نظر آئیں، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ 2 شہیدوں کی ماں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا مت ہونے دیں، یہ جو کچھ ہوا اس کی ایسی تحقیقات کروائیں اور ایگزیمپلری پنشمنٹ دیں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور کسی اور ماں کو اس سے اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ آج انہوں نے یہ بات کہی، اور ایک انہوں نے سیلڈ انویلپ، کیونکہ کل کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ایف آئی آر درج کی جائے تو جو پولیس کی پھرتیاں ہیں، جس طریقے سے یہ بڑے بڑے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس قتل میں، اس شہادت میں بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، اور یہ ان کی فیملی جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے۔ تو آج ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک سیلڈ انویلپ جس میں ان کی جو رائے ہے، جن کو وہ سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ نام ہیں باقاعدہ طور پر، کیونکہ یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی کمرہ عدالت میں، اور کچھ وکیل جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نام نہ لیں، اگر آپ نے نام لے دیے تو پھر ہم یہ وکالت نہیں کر سکیں گے۔ عجیب مناظر تھے، میں نے کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ ارشد شریف کی، ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ فیملی، وہ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون کیا ہے ہمارا، اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر نام نہیں لیے جائیں گے، اگر بتایا نہیں جائے گا کہ کس پر ہمیں شک ہے، تو یہ تحقیقات کیسے ہوں گی؟ یہ تو پھر ایک معاملہ اور ہی طرف چلا جائے گا۔ تو عدالت نے وہ اس انویلپ میں 5 کاپیز تھیں، سیلڈ انویلپ تھا جو دیا گیا، اور وہ ججز نے پڑھا اس کو۔ اس کے بعد جسٹس سمرتا بندیال نے یہ کہا کہ جو اٹارنی جنرل تھے ان سے کہا کہ ان کی والدہ سے بھی کہا کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ ان کو پورا جو کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں انہیں آپ بیان دیں گی، اور پھر اس کے بعد کسی سے پوچھ کے نہیں، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کسی قریبی عزیز کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے گا، اور یہ آپ سارا کچھ پوچھ کے دیں۔ لیکن پھر وہاں پر ایک اور وکیل صاحب بھی پیش ہوئے جو ارشد شریف صاحب کی جو دوسری اہلیہ ہیں جویریہ، ان کی طرف سے وہ بھی انہوں نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی جبکہ ورثاء موجود ہیں۔ تو ان سے بھی جج صاحب نے یہی کہا کہ آپ جو بھی چیز ہے لکھ کر دیں، اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس سے آپ ملیں اور بات کریں۔
تو یہ جو چیدہ چیزیں تھیں، لیکن اور بھی بہت ڈسکشن ہوئی. راجہ عامر میرے ساتھ ہیں، کل بھی تھے، سمجھتے ہیں معاملات کو، اور ارشد شریف کے ذاتی دوست بھی تھے. آج انہوں نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کے ساتھ وہ تھے، ان کو ریپرزینٹ بھی کیا عدالت میں، اور ان کو دیکھتے ہی ارشد شریف صاحب کی والدہ نے یہ کہا کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور میں تو ہمیشہ آپ کو دیکھتی ہوں، آپ ارشد کے ساتھ بھی میں آپ کو دیکھتی تھی. راجہ صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہاؤ ول یو ایکسپلین آج؟ دیکھیں جی، آج عدالت کا دوسرا دن تھا اس سو موٹو کا، اور جو بیسک چیز تھی کہ جناب FIR کٹنی چاہیے، اور جو تفتیش ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہوئی ہے. تو بظاہر وہ رپورٹ تو ابھی عدالت نے نہیں پڑھی تفصیلاً، کیونکہ رات کو لیٹ نائٹ مہیا کی گئی، لیکن جو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں تھی. اور پھر ایک اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اور رپورٹ بھی جمع کرائی، جس پہ ایک فاضل جج صاحب نے بڑی سختی سے کہا کہ اس قسم کی رپورٹیں آپ مہربانی کر کے عدالت میں جمع نہ کرائیں، یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور جیسے ہی کیس شروع ہوا تو ارشد شریف صاحبہ شہید کی والدہ نے مجھے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی. چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی میں نے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اٹارنی جنرل کو سن لیں، پھر ان کو ضرور سنیں گے. اور ہم جو بیٹھے ہیں، انہی کے جو خط آیا تھا اس خط کی بنیاد پہ ہم یہ تمام پروسیس جو کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کی والدہ نے جو آپ نے باتیں کی اور کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی میں ایک سیلڈ انویلوپ لے کے آئی ہوں جو کہ اس معزز بینچ کے لیے ہے، اور وہ انہوں نے بینچ میں جمع کرا دیا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو عملہ ہے ان سے کہا کہ اس کو کھولا جائے، جس سے اس کی 5 ججوں کے لیے کاپیز موجود تھی. اور وہ کاپیز اور وہ سٹیٹمنٹ جو والدہ کی تھی وہ چیف صاحب نے پڑھی، اس کو دیکھا، باقی ججز نے بھی دیکھا، اور پھر کہا کہ آپ نے جو بھی کہنا ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے، آپ اپنی سٹیٹمنٹ اپنی فیملی کے ہمراہ جو تفتیش کی ٹیم آپ کے پاس آئے گی اس کو یہ تمام چیزیں ریکارڈ کروا دیجئے وہاں بھی، کیونکہ یہ ایک کرمنل کیس ہے اور انویسٹیگیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں 161 کے وہ تفتیشی ٹیم ہی ریکارڈ کرتی ہے. تو اس کا جو پراپر کورس ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی یہ آ گیا ہے، لیکن آپ ایک آفیشیل جو آپ کا ورژن ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ تفتیشی ٹیم کے سامنے ریکارڈ کرائیں. تو اب کل کے لیے رکھا گیا ہے، لیٹ سی کہ جی کل کیا آ کے رپورٹ ہوتی ہے کہ کیا تفتیشی ٹیم نے جا کے کل تک والدہ سے سٹیٹمنٹ لے لی ہے، اور کل عدالت میں آ کے کیا وہ یہ بتا دیں گے کہ جی ہم نے والدہ کا، ان کی مرحوم شہید ارشد شریف کی جو وائف ہیں اور دیگر جو ان کے رشتہ دار یا دوست ہیں ان کی سٹیٹمنٹس لی ہیں یا نہیں. تو اب یہ کل پتہ چلے گا کہ مزید ایک اور بات بھی ہوئی عدالت میں، آج کے عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا، اور اس پہ رپورٹ میں بھی تھا کہ ایک DSP ہیں، تھانہ رمنا کے SHO ہیں، اور ایک اور شاید DPO یا کوئی آفیسر ہیں، کہ یہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو جس پر عدالت نے کہا کہ یہ تو فٹ نہیں ہے، یہ تو بالکل کیپیبل نہیں ہے. کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں، سینئر لوگ جو بالکل، کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور اس میں جو الزامات ہیں وہ بہت ہی طاقتور لوگوں کے حوالے سے ہیں اور ان ایسے لوگوں کے حوالے سے ہیں جن کا بڑا انفلوئنس ہے. تو ایک ایسے لوگوں پر آپ ہمیں عدالت کو نام بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں انویسٹیگیٹر، کیونکہ ابھی آج جو پولیس والوں کے DSP اور تھانہ رمنا کے SHO اور جو دوسرے نام تھے، شاید ایک سینئر پولیس آفیسر تھے، وہ عدالت نے کہا کہ they are not